کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ شہر کی علمی، ادبی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اسے پسند کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن ہے۔ آج کی مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب ناصر الدین محمود صاحب، جو اس وقت پاکستان مسلمین نواز سندھ کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، کراچی ڈویژن کے ہیں۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز طلبہ سیاست میں حصہ لے کر کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے۔ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے حبیب بینک میں ملازمت اختیار کی، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ وہاں ان کے ماموں معروف مزدور رہنما جناب حبیب الدین جنیدی صاحب حبیب ورکرز فرنٹ میں لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان کی خوش قسمتی کہ انہیں ان کی سرپرستی اور ان کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزدور دیگر تنظیموں کے ساتھ بھی مل کر مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ عملی سیاست میں آئے، پاکستان مزدور کسان پارٹی MRD کی تحریک میں حصہ لیا۔ خوشی سے انہیں قداور سیاسی شخصیات جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، ان سیاسی قیادت کے رہنماؤں کی سرپرستی انہیں حاصل ہوئی۔ ان سے سیاست کے اسرار و رموز سیکھنے کے ان کو مواقع میسر آئے۔ یہ صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ بہت اچھے کالم نگار بھی، قلم کار بھی، اور ان کی کالموں کی کتاب چند دن پیشتر فضلی سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر تمام شائع ہو کر آئی ہے۔ عوامی حلقوں میں اس کو، سیاسی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں اسے پسند کیا جا رہا ہے۔ ان کی کتاب کا عنوان ہے جمہوریت ہی راستہ۔ یہ ان کے منتخب کالموں کا مجموعہ ہے۔ اس پر ان کی اس کتاب پر محترمہ زاہدہ حنا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، ندیم اختر صاحب اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں سیاسی ایشوز پر، سیاسی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے، ان کے خیالات سے آگاہی لینی چاہیے۔ آپ ان کی جدوجہد، زندگی، سیاست اور ایک تہذیب اور شائستہ روایت سے وابستگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کن تعلیمی اداروں سے حاصل کی، کہاں جاب کرتے رہے، اور جو آپ کا ابتدائی سفر ہے اور اس کے بعد پھر آگے آپ کیسے بڑھے، یہ تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دیں، اور اس کے بعد ہم آگے گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں محمد بخش صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ جو آپ نے سوال کیا، تو میری اصل میں پیدائش میری ہے لیاقت آباد کی، تو جس کو ہم عام میں لالو کھیر کہتے ہیں۔
تو لیاقت آباد ایریا میں میری پیدائش ہوئی، اور وہاں پر ہمارے گھر سے نزدیک ایک اسکول الفلاح اسکول کے نام سے گورنمنٹ کا اسکول تھا. میری 1963 میں پیدائش ہوئی تھی. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول وغیرہ بہت کم ہوا کرتے تھے، اور سرکاری اداروں ہی میں لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. تو پرائمری میں نے الفلاح اسکول سے کیا، اور اس کے بعد میں پھر ناظم آباد 2 نمبر میں گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں پر میں نے ایڈمیشن لیا، اور 79 میں نے میٹرک کیا. پھر میں نے اسلامیہ سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا، اور انٹرمیڈیٹ میں نے اسلامیہ کالج سے کیا. پھر 82 میں اس کے بعد میں نے 82 میں ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد اردو سائنس کالج میں میں نے ایڈمیشن لیا، اور اردو سائنس کالج سے میں نے بی ایس سی کیا. تو بی ایس سی میں میرے سبجیکٹس جو تھے وہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس سے. اور اس کے کرنے کے بعد میں نے میتھمیٹکس میں ہی ایڈمیشن لیا ایم ایس سی میں، اور ساتھ میں نے حبیب بینک میں ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا. تو خوش قسمتی سے میرا حبیب بینک میں اپائنٹمنٹ ہو گیا. تو میں نے اپنی ایم ایس سی تو مکمل نہیں کی، تو پھر میں نے حبیب بینک میں ملازمت اختیار کر لی. اور پھر اردو لاء کالج میں نے ایڈمیشن لے لیا. تو پھر میں نے وہاں سے ایل ایل بی کیا میرا خیال 88 میں. پھر ایل ایل بی کے بعد میں نے ایل ایل ایم میں ایڈمیشن لیا. پھر میں نے ایل ایل ایم کیا میرا خیال 93 میں. اس میں تھوڑا سا گیپ، میں نے 1-2 سال کے بعد میں ایڈمیشن لیا تھا. تو 1-2 سال کے بعد میرا خیال ہے 93 میں میرا ایل ایل ایم ہو گیا. جب میں حبیب بینک میں نے ملازمت اختیار کی، تو حبیب بینک میں جب میں طالب علم تھا تو اس زمانے میں نے پھر حبیب بینک میں جب ملازمت اختیار کر لی، تو حبیب بینک میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد میرا رجحان دور طالب علمی میں ہی تھوڑا سا سماجی کاموں کی جانب تھا، سیاسی کاموں کی جانب تھا. ملک میں اس وقت اچھا، آپ ابھی بینک کا بتا رہے تھے وہاں سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دور طالب علمی میں چونکہ میں طلباء تنظیموں سے وابستہ رہا، اور پھر جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے طلباء تنظیموں پر پابندی عائد کر دی، اور کالجوں میں اور جامعات میں انتخابات میں پابندی ہو گئی، تو پھر ہم نے نوجوانوں کی ایک آرگنائزیشن قائم کی. پھر ہم نے نوجوانوں کے پلیٹ فارم سے تھوڑا سا کام کیا. ملک میں اس وقت ایم آر ڈی کی موومنٹ شروع ہو چکی تھی. تو میں اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے، معراج محمد خان صاحب تھے، فتح یاب علی خان صاحب تھے، کراچی میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی پارٹی کے سندھ کے صدر ہوتے تھے، مشتاق مرزا صاحب وہ تھے، ہمارے خواجہ خیر الدین صاحب تھے. تو یہ سارے بزرگ تھے. ہمارے سردار شہباز خان مزاری تھے. تو میں ان لوگوں سے پھر ملنا، ان کے پروگرام، قاری شیر افضل اس زمانے میں جے یو آئی میں بہت متحرک ہوتے تھے، کراچی میں وہ بہت فعال تھے. علمدار حیدر تھے. اس زمانے میں یہ سارے لوگ بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے. تو میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا رہا. فتح یاب علی خان صاحب کے ساتھ پھر میں نے پاکستان مزدور کسان پارٹی جوائن کر لی. لیکن یہ کہ جب میں حبیب بینک میں تھا، تو حبیب بینک میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد میرا رجحان جو ہے وہ چونکہ سیاسی تھا، تھوڑا سا مزاج میرا تھا سماجی اور سیاسی نوعیت کا، تو میں نے وہاں پر ٹریڈ یونین جو ہے وہ جوائن کر لی. اور اس وقت بینکنگ انڈسٹری کی ٹریڈ یونین جو تھیں وہ بہت مستحکم ٹریڈ یونینس تھیں، بہت بڑی ٹریڈ یونینس تھیں. تو حبیب بینک کی جو ٹریڈ یونین تھی اس کا نام تھا حبیب بینک ورکرز فرنٹ. تو حبیب بینک ورکرز فرنٹ کے جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے وہ حبیب الدین جنیدی صاحب تھے. تو میں حبیب بینک ورکرز فرنٹ میں نے جوائن کی، اور ان کے ساتھ پھر میں نے کام کیا. اور پھر میں یعنی جب میں نے 2018 میں حبیب بینک چھوڑا ہے، تو اس وقت میں حبیب بینک میں اس وقت سی بی اے بھی ہم ہو گئے تھے، اور میں بطور سیکرٹری جنرل اس وقت کام کر رہا تھا. تو مختلف مطلب ادوار میں بتدریج چیزیں آگے بڑھتی رہیں، ترقی کرتا رہا، اور پھر میں سیکرٹری جنرل تک پہنچا. اسی طریقے سے ہماری جو ٹریڈ یونین تھی، یعنی حبیب بینک ورکرز فرنٹ آف پاکستان، وہ جو ملکی سطح پر جو بڑی اور جو ٹریڈ یونینز فیڈریشنز ہیں ان سے وہ ایفیلیٹ تھی ایپٹو سے، آل پاکستان ٹریڈ یونینز آرگنائزیشن.
اس کے سیکرٹری جنرل تھے ایس پی لودھی صاحب، بہت معروف ہمارے مزدور رہنما. تو ایپٹو میں چونکہ ہماری یونین ایپٹو سے ایفیلیٹ تھی اور جنیدی صاحب ایپٹو میں اس زمانے میں سینئر نائب صدر تھے، بعد میں وہ چیئرمین ہو گئے. تو جنیدی صاحب نے پھر مجھے اس میں ایپٹو میں اس کی گورننگ باڈی کا ممبر اور پھر اس کا مرکزی انفارمیشن سیکریٹری مجھے کروا دیا تھا. تو میں وہاں پر ایپٹو میں بطور انفارمیشن سیکریٹری اور بطور گورننگ باڈی کے ممبر کے کام کرتا رہا، اور حبیب بینک کی ٹریڈ یونین میں یعنی بنیادی طور پر کام کرتا رہا. اور پھر اس میں پہلے تو صرف کراچی سطح کی یونین تھی، پھر اس کے بعد میں ملکگیر سطح کی یونین ہو گئی. تو بعد میں یہ میرا خیال ہے 92 93 میں یا شاید 96 میں، بہرحال وہ ہماری ملکگیر سطح کی یونین ہو گئی. تو پھر وہ ملکگیر سطح کی یونین میں ہم نے کام شروع کیا، اور پھر 2008 میں جو ریفرنڈم ہوا تو اس ریفرنڈم میں ہم الحمدللہ جیت گئے. اور ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب میں نے بینک کی نوکری چھوڑی تو اس وقت میں بطور سیکرٹری جنرل کام کر رہا تھا، اور ہماری یونین جو ہے وہ سی بی اے کے طور پہ خدمات انجام دے رہی تھی. 2000 مطلب میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ یہ تو ایک دوسرا میرا تھا، لیکن یہ کہ ٹریڈ یونین کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو ملکی قومی سیاست میں جو حصہ لے رہا تھا، تو مزدور کسان پارٹی میں میں کام کر رہا تھا. اور جب میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم تھے تو اس وقت میں پاکستان مزدور کسان پارٹی میں تھا، اور پاکستان مزدور کسان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی سربراہی میں پاکستان عوامی اتحاد بنا تھا. اس میں ہم ان کے یعنی میاں صاحب کے خلاف ہم جدوجہد میں تھے. پھر جب 99 میں ملک میں مارشل لا لگا تو اتفاق سے 12 اکتوبر 1999 کو ایک میٹنگ تھی یہاں اے آر ڈی کی کراچی میں سندھ کی. تو میں اس میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے، تو وہیں پر ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے یا فوج نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے، اور جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کو میاں صاحب نے ریٹائر کر دیا تھا، اور فوج نے شاید اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ پوری تفصیل جو ظاہر ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہی ہے. تو ہم ایک اجلاس میں تھے، تو وہاں پر یہ ہمیں خبر ملی. تو اگلے دن ہی میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جو ہمیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی، اور ہمارے جو مرکزی صدر تھے جناب فتح علی خان صاحب وہ تو کراچی میں ہی تھے، تو میں نے خان صاحب سے بھی یہ گزارش کی. میں نے کہا کہ خان صاحب ہمیں نواز شریف صاحب سے تو یہ شکایت تھی کہ وہ شاید امیر المومنین بننا چاہتے ہیں 15ویں ترمیم کے تحت، اور ہم ان کی امیر المومنین بننے کی خواہش کے خلاف برسر پیکار تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ملک میں جو ہے وہ جمہوریت بحال ہو، حقیقی معنوں میں جمہوریت بحال ہو. تو اب تو وہ بھی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے. تو اب تو ہمیں زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے خلاف کرنا چاہیے کام. تو نواب صاحب نے بھی خیر میری اس بات کو بہت سراہا، خان صاحب نے بھی. پھر اس کے بعد میں نوابزادہ صاحب نے اے آر ڈی کی بنیاد رکھی. ہماری پارٹی اس میں اے آر ڈی کا حصہ نہیں بنی، اس میں خان صاحب کے کچھ وہ تھے ریزرویشنس تھے جو کہ انہوں نے نواب صاحب سے رکھے بھی، اور پھر وہ نوابزادہ صاحب اس کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں ان تمام چیزوں کو اس انداز میں وہ نہیں کروا سکے، اور وہ ہم اس کا حصہ نہیں بنے. لیکن یہ کہ ہم نے پھر اپنا وہ جی ڈی اے اس زمانے میں جو بننا ہوا تھا اتحاد، ہم جی ڈی اے میں رہے. تو 2002 میں مطلب یہ پھر ہمارے دوستوں میں یہ مکالمہ بہت زیادہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت ہی یعنی کلیئر مائنڈیڈ جو جدوجہد کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ہمارے میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جلا وطن ہو چکے تھے. تو ہمیں جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی جماعت میں ہم سب کو جانا چاہیے. یہ بہت سارے دوستوں کا یہ مشورہ تھا اور ان کی رائے تھی. چنانچہ میں نے جو ہے وہ فتح علی خان صاحب جو ہمارے صدر تھے، تو میں نے ان سے اجازت لی، اور میں نے پھر پاکستان مسلم لیگ نون جولائی 2002 میں جوائن کر لی.
تو جولائی 2002 میں میں نے مسلم لیگ، یا شاید مارچ اپریل میں، بہرحال 2002 کے یہی مہینے تھے، مارچ اپریل سے لے کے کوئی جولائی تک، شاید جولائی میں الیکشن ہوا تھا، نہیں میں نے مارچ اپریل میں جوائن کیا تھا. تو مارچ اپریل میں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی. اور اس زمانے میں محترم ممنون حسین صاحب جو بعد کے صدر مملکت ہوئے، وہ اس وقت سندھ کے میرے خیال ہے کہ وہ چونکہ ہمارے سندھ کے صدر تو اس وقت وہ تھے غوث علی شاہ صاحب، اور وہ جلا وطن تھے میاں صاحب کے ساتھ. تو یہاں ممنون حسین صاحب پارٹی کو دیکھا کرتے تھے، سندھ کے معاملات کے سربراہ تھے، سندھ کے معاملات کو دیکھتے تھے. ان کے ساتھ محترم سلیم ضیاء صاحب تھے، اس زمانے میں امداد چانڈیو صاحب تھے. یہ لوگ پارٹی میں تھے. تو میں ممنون حسین صاحب اور سلیم ضیاء صاحب کے ساتھ میری ایفیلیشن ہوئی، اور پھر میں ان کے ساتھ ہی پارٹی میں سن 2002 سے آج تک میں مسلم لیگ میں ہوں. اور مجھے مختلف ادوار میں مختلف ذمہ داریاں ملتی رہیں، اور آج میں پاکستان مسلم لیگ نون میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا رکن بھی ہوں، اور کراچی ڈویژن کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں. 53 سبسکرائبر ہیں آپ کے. اچھا جی ناصر صاحب، آپ نے کا بڑی تفصیل سے اپنے تعلیمی کیریئر اور سیاسی جد و جہد اور پھر کن تنظیموں سے وابستہ رہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا. اچھا، اب میں آپ سے کچھ سوالات مزید پوچھنا چاہوں گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ٹریڈ یونین سیاست میں بھی رہے، مزدور سیاست میں بھی آپ نے ایک فعال کردار ادا کیا. اس کے علاوہ آپ طلبہ سیاست کا بھی حصہ رہے. اب ہمیں آپ ذرا ترتیب سے بتائیے کہ آپ ایک جمہوری جماعت کے اندر ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں سندھ کے حوالے سے. پہلا میرا یہ سوال ہے کہ طلبہ سیاست پر پابندی ہٹنے کے باوجود، بہت سندھ میں علیحدہ قوانین بننے کے باوجود بھی طلبہ سیاست جو ہے عملی طور پہ نہ تو اس کے الیکشنز ہو رہے ہیں، نہ اس کا کوئی فعال کردار ہے. تو یہ جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، وہ جو سیاست کی بیسک نرسری ہے، اس کے گملے میں تو پودا اگنے ہی نہیں دے رہے. یہ جو ایک یعنی کہ فرق آ رہا ہے، اس کو آپ ذرا وضاحت کیجیے طلبہ سیاست کے حوالے سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ طلبہ تنظیم پر جو بھی پابندیاں تھیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں. تو اور سندھ حکومت نے تو باقاعدہ اس پر مطلب لیجسلیشن ہو گئی ہے اپنا سندھ اسمبلی میں. تو باقی ہمارے صوبوں میں بھی نہیں ہوئی ہے. میں تو اپنی پارٹی میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں جب بھی حکومت ملے تو ہمیں، اب چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں، تو جہاں جہاں ہمیں حکومت ملے یا ہمارے اتحادیوں کی حکومت ہو، تو وہاں ہمیں اس بات پر بالکل بات کرنی چاہیے کہ آپ نے بالکل بجا طور پہ یہ بات کہی کہ نہ صرف یہ کہ طلبہ تنظیم بلکہ مزدور تنظیموں پر بھی جو غیر اعلانیہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو ٹھیکیداری نظام جس طرح سے رائج کیا ہوا ہے اور مزدور تحریک کمزور ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. وجہ طور پہ آپ نے کہا کہ یہی نرسریاں ہیں، اور جب تک یہ ادارے ہمارے مستحکم نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے تعلیمی اداروں میں سیاسی طور پر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، طلبہ تنظیموں کو وہاں پر نہیں کھڑا کیا جائے گا، تو اس وقت تک ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہمیں بہت ہی ٹرینڈ پولیٹیکل ورکرز ملیں گے. اس لیے کہ ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہماری نسل ختم ہو رہی ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے طلبہ تنظیموں ہی سے ٹریننگ لی تھی. وہ چاہے معراج محمد خان ہو، یعنی لیفٹ کے لوگ ہوں، چاہے رائٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ مطلب سید منور حسن ہوں، جاوید ہاشمی ہوں، ہمارے احسن اقبال صاحب ہوں، یا ہمارے فتح یاب علی خان تھے، ہمارے معراج محمد خان صاحب تھے، ہمارے نفیس صدیقی صاحب، یا جو بھی لوگ رہے ہیں. اور اگر آپ فرض کر لیں کہ طلبہ تنظیمیں نہیں ہوں گی اور ٹریڈ یونینز نہیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد میں ہمارے ملک میں جو کلچر، سیاسی کلچر جو فروغ پائے گا، وہ وہی ہوگا جو برادری ازم کی بنیاد پر لوگ نکلیں گے، جو اپنی اپنی برادریوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. وہی لوگ جو علاقے کے اچھے سوشل ورکر ہوں گے،
پھر وہی آگے جا کے سیاست میں ہوں گے. ان کے سیاست میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بالکل ان کو بھی سیاست میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ بہت اچھے ٹرینڈ پولیٹیکل لوگ نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ ٹرینڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ طلبہ تنظیم میں ہوتے ہیں، جہاں پر بڑے یعنی وہ لوگ بزرگ جو ہیں وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ اسٹڈی سرکلز ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو موضوعات دیے جا رہا ہوتا ہے، جہاں ان کو عنوانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں ان کو دنیا بھر میں ہونے والی جو مختلف تحریکیں ہیں جس سے بھی وہ طلبہ تنظیم متاثر ہوتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں آگاہی دیتی ہے بلکہ اپنے مختلف نقطہ نظر سے بھی وہ لوگوں کو آگاہ رکھتے ہیں. تو جو طلبہ تنظیموں میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو طلبہ تنظیموں میں جن لوگوں کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، ان کو ایک تو مطالعے کی عادت ہو جاتی ہے، مطالعے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان میں لکھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ان میں اپنا مافی و ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. اور پھر چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر قومی جو ہمارے حالات ہوتے ہیں، جو قومی سیاست ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر وہ ہماری علاقائی جو سیاست ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو عالمی تناظر میں بھی چیزوں کو جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ طلبہ تنظیموں میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم کو ملتی ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم ٹریڈ یونین تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں، ٹریڈ یونین میں جاتے ہیں، تو ٹریڈ یونین میں جانے کے بعد بھی ہم اپنے حق کے لیے لڑنے کی صلاحیت وہاں پہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ صحت مند جمہوری ماحول کے لیے، ایک صحت مند جمہوری ریاست کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک میں جو ہے وہ طلبہ تنظیموں پر کسی بھی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ٹریڈ یونینس پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ قومی سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بن جاتی ہیں، اور طلبہ تنظیمیں مختلف سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننے کے بعد تعلیمی اداروں میں تشدد کو جنم دیتی ہیں اور کشت و خون کرتی ہیں. تو اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں، ہم اس بات کو درست مان لیں، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں چیز کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر یہی عنصر جو ہے وہ کسی برادری میں اگر فرض کر لیں پیدا ہو جائے، تو کیا آپ اس برادری پہ پابندی عائد کریں گے؟ اگر فرض کر لیں کہ یہ کسی سیاسی جماعت میں یہ خدا نخواستہ یہ کلچر پیدا ہو جائے، تو کیا سیاسی جماعتوں پہ پابندی عائد کریں گے؟ اگر کسی اور جگہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کو پابندی عائد کرنے سے چیزیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کے جو قوانین موجود ہیں ان ریاستی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے نتیجے میں چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری طلبہ تنظیمیں کہیں پر اگر فرض کر لیجئے کہ تصادم کرتی ہیں، کہیں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو وہ خود بخود نہیں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پورا ایک وہ ہوتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان طلبہ تنظیموں کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں. اور وہ صرف سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ خدا نخواستہ شہر میں کچھ تو خون ہو رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ صورتحال کی حقیقی تصویر پیش کی اور میرے سوال کا جواب بھی دیا. اب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے میرا کہ جیسے ایک بڑی منظم اور فعال تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سمجھی جاتی اور ہے بھی، کہ ان کے ہاں کارکنوں کی ایک تربیت کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے، سارا سب کچھ. تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جماعت میں گیا تو وہ اول آخر جماعتی رہتا ہے. تو یہ آپ ایک جماعتی سے آپ ایک مسلم لیگی کیسے بنے، یہ فرق کیسے آپ کی سوچ میں آیا، یہ ذرا بالکل سچائی سے بتانا ہے. یا ابھی تک آپ اول و آخر تک رہیں گے؟ وسعت اللہ خان صاحب ایک ملاقات میں کہہ رہے تھے کہ بھئی کسی نے ان سے سوال کیا تو کہنے لگے کہ ہاں میں ہوں تو جماعتی اور آخر تک رہوں گا. تو آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی فرق آیا ہے، یا آپ پکے وہی ہیں اور وہاں ویسے گئے؟ اچھا، نہیں ایسا نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ انسان کی سوچ میں ارتقاء کا جو ہے وہ رہتا ہے. تو
میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں ضرور میں نے کام کیا، اور میں اسلامی جمعیت طلبہ میں سن 1981 میں اس کا حصہ ہوا، اور 1 سال میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں گزارا، اور 1 سال کے بعد میں پھر میں وہاں سے وہ میں نے چھوڑ دیا، اور پھر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایم آر ٹی میں حصے دار رہا، پھر میں معراج محمد خان صاحب کے ساتھ رہا، فتح علی خان صاحب کے ساتھ رہا، تو یہ تو بالکل لیفٹ کے لوگ تھے نا اس زمانے میں، تو لیفٹ اور رائٹ کی بہت زیادہ کشیدگی ہوتی تھی، اور بہت، تو میں نے دو مختلف انتہاؤں کی جو سیاسی فکر تھی، ہاں، سوچ اور فکر. سوچ اور فکر کے جو لوگ تھے، اور ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا، ان کے ساتھ کام کیا، تو مطلب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میں بنیادی طور پر میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اور سماجی کام کرنا چاہتا تھا، سیاسی کام کرنا چاہتا تھا، ایک سیاسی فکر بن گئی تھی، یہ تھا ذہن میں کہ شاید جمہوریت ہمارے مسائل کا حل ہے، ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جمہوریت نہیں ہوگی تو جیسے پاکستان یعنی دولت ہوا، اسی طرح کے خدا نخواستہ ہمیں مزید سانحات سہنا ہوں گے، تو یہ ایک بچپن سے ایک سوچ ہو گئی تھی، تو اس یعنی کی کہ بنا پر میں سمجھوں آپ کی گفتگو سے کہ یہ آپ کی تربیت مختلف نظریات، مختلف سوچوں کے درمیان ہوئی، تو اس نے آپ کی سوچ میں خاصی وسعت پیدا کی. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ذرا سا آپ کے اندر ایک ذرا بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی کہ آپ پیٹنٹ ایک جگہ مخصوص نہیں ہوئے، تھوڑا سا بہتر ہوئے، اور آپ نے اپنے آپ کو اس کو کہ اچھا جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اب یہ آپ ایک پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنے. اب میرا بڑا یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ بتاؤ. اچھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ جس زمانے میں جنرل مشرف نے جب مارشاء اللہ لگایا، تو اس وقت مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف ہی وہ یعنی وہ جماعت تھی، اور میاں صاحب ہی وہ واحد لیڈر تھے کہ جو مطلب اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان سے اقتدار چھینا گیا تھا لہٰذا وہ کھڑے ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے جس طرح سے مزاحمت کی تھی، اور 12 اکتوبر کو جو ساری قوم آج اس بات کو جانتی ہے کہ 12 اکتوبر کو جب فوجی جنرلز ان سے ریزائن لینے کے لیے آئے تو انہوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے جتنی بہادری کے ساتھ اس پوری صورتحال کا سامنا کیا، اور پھر انہوں نے ان جنرلز کو منع کیا، اور جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر ہر قسم کے حالات ظاہر ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی اب میں اگر ریزائن نہیں کروں گا، میں جنرلوں کے کہنے پہ ریزائن نہیں کروں گا، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کروں گا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ کل کو چھوڑ دیں گے، ان کو پتہ تھا کہ اب میرے ساتھ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ پوری صورتحال سے واقف تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک کٹھن راستے کا چناؤ کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ کھڑے بھی رہے، اور اس لیے یہ اس کے بعد ہی یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دوستوں کی محافل میں مجالس میں یہ موضوع بحث رہتا تھا کہ مستقبل میں پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی کون لڑے گا، اور کس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس لیے بہت سارے دوستوں کا یہ اجتماعی وہ تھا کہ ہم سب کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بننا چاہیے، مسلم لیگ میں جانا چاہیے، میاں محمد نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے پروگرام کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو بھی ان کا ویژن ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو چنانچہ بہت سارے دوستوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، ان میں سے ایک میں بھی تھا، میں نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور پھر میں مسلم لیگ کا الحمدللہ حصہ ہوں، اور آج تک میں حصہ ہوں. تو